علی امین کی اسلام آباد میں سرکاری حکام سے طویل ملاقات ہوئی جہاں جیمرز لگے تھے۔ پی ٹی آئی اسلام آباد پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے 8 گھنٹوں غائب رہنے اور منظر عام پر آنے کے بعد بیان جاری کر دیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد میں سرکاری حکام کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی جس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطابق ملاقات جہاں تھی وہاں جیمرز لگنے سے موبائل سروس معطل تھی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ اور اس کے اسٹاف نے کوئی رابطہ نہ ہونے پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے الزام عائد کیا تھا کہ وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو حراست میں لے لیا ہے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور سے رابطہ ختم ہو چکا۔ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں چائے کے کپ پر مدعو کیا تھا۔ اسلام آباد جلسے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ۔ اسلام آباد جلسے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسلام آباد کے تھانوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین اور عامر مغل کی ہدایت پر روڈ بلاک کیا گیا اور پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت 11 دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ گزشتہ شب پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے پی ٹی آئی کی متعدد رہنماؤں کو اسلام آباد جلسے کے حوالے سے بے ضابطگیوں کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ گرفتار رہنماؤں میں شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم، عامر ڈوگر، زین قریشی، احمد چٹھا، یوسف خان، جنوبی وزیرستان سے رکن اسمبلی زبیر خان اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ بیرونی فائنینسنگ میں ناکامی پر آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے قرض مؤخر ہونے کا امکان۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کو اپنا دستخط شدہ لیٹر آف انٹینٹ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کو بھیجنا ہوگا جس میں اس تحریری وعدے کے ساتھ 37 ماہ کے ای ایف ایف کے تحت $7 ارب کی منظوری پر غور کرنے کی درخواست ہوگی کہ حکومت پاکستان فنڈ پروگرام کی تمام متفقہ شرائط کی تعمیل کرے گی۔ اب تک پاکستان 18 سپٹمبر 2024 تک آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے ایجنڈے میں موجود نہیں۔ اسلام آباد آئی ایم ایف کی جانب سے نشاندہی کردہ $2 ارب کے مالیاتی فرق پر دو طرفہ قرض دہندگان سے یقین دہانیاں حاصل کرنے کے لیے آخری کوششیں کر رہا ہے۔ اگر یہ جاری ہفتہ بغیر تصدیق کے گزر گیا تو پھر $7 ارب کی توسیع فنڈ سہولت پر فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری حاصل کرنے کا امکان کم ہو جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی مفتی کبھی کو وینٹی نمبر پلیٹ اسکیم کا سفیر مقرر کرنے کی تردید۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں محکمہ ایکسائز کی جانب سے مفتی کبھی کو وینٹی نمبر پلیٹ اسکیم کے لیے سفیر مقرر کرنے کی خبر کی تردید کرتے ہوئے لکھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایسی کوئی تقرری نہیں کی گئی۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ محکمے میں موجود کسی شخص نے بغیر اجازت ایسی حرکت کی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے مفتی کبھی کو وینٹی نمبر پلیٹ اسکیم کے لیے سفیر مقرر کیے جانے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سخت نوٹس لیا ہے۔ واضح ہے کہ محکمہ ایکسائز پنجاب نے وینٹی نمبر پلیٹس اسکیم آئندہ ہفتے سے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔